اللہ کے حبیب کو چھوڑتے نہیں تھے. آپ نے مکہ جیسی ابتدائی اور سخت زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. لوگ مارتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے اس پیغام کا نعرہ بلند کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ مار مار کے چہرہ سوج جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے. اس وقت آپ نے جدائی گوارا نہیں کی تھی. اب جدائی کیسے جو ہے نا وہ برداشت کر سکتے تھے؟ تو اس لیے آپ رو رہے تھے کہ بظاہر تو اس میں خوشخبری ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے حبیب کی صدیق سے جدائی ہے، اور صدیق کو یہ گوارا نہیں. یہ بات حضرت عمر فاروق نے بڑوں سے پوچھی، وہ نہ بتا سکے. اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھی تو انہوں نے بتا دی. پھر بڑوں کو بتایا کہ تم جو کہتے ہو کہ اس بچے کو زیادہ ترجیح دیتے ہو ہم پہ بھی، اور جہاں ہم تمہارے ساتھ ہوتے مشورے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی دعا ہے، اس کی برکت ہے کہ علم و فضل میں اور تقوی میں، للہیت میں بہت آگے. آخری دور میں طائف منتقل ہوئے تھے اور آپ کی وفات بھی طائف میں ہوئی. شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے اس آخر دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں منتقل ہوئے ہوں کہ آدمی کا دین محفوظ رہے. تو ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئی. ابھی میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں، وہ تو اذا جاء نصر تو پہلے میں بتا چکا ہوں. تو اس آیت میں جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کا جو لفظ ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. جب حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی تو غیر وہ بھی تو علم و فضل اور تقویٰ کے اچھی طرح واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے آگے، بڑی عزت کی، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے ایک اشکال ہے اور ایک مسئلہ درپیش ہے. میں کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ رات کو میں جب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرنے لگا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو سمندر کی مختلف موجیں جوش مارنے لگی، اٹھنے لگی، اور پھر جو ہے وہ اس کے تھپیڑے مجھے لگنے لگے، لیکن میں ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، یہاں تک کہ اس سمندر میں ڈوب گیا. اب آپ ہی مجھے ان موجوں سے نکال سکتے ہو. میں کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ اس مچھلی والے کو بھی یاد کرو جب وہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، تو اس نے یہ گمان کیا، امیر معاویہ کی تفسیر کے مطابق اور ذہن کے مطابق، تشریح کے مطابق، تو اس نے یہ گناہ کیا کہ ہم ہرگز اس پہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے. بھلا نبی بھی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پہ قادر نہ ہو؟ تو یہ چیز مجھے ستا رہی ہے، اور شاید ان کی طلب اور تڑپ کی وجہ سے اللہ نے عبداللہ ابن عباس ان کو بھیجا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہاں جو نقدرہ ہے یہ قدرت کے مادے سے نہیں ہے، یہ قدر کے مادے سے. اور قدر کا معنی اندازہ کرنا، تنگ کرنا. مطلب آیت کا یہ ہے کہ وہ تو ہمارے حکم کے انتظار کیے بغیر قوم کو تو وعید سنا گئے کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے. اتنا عرصہ تبلیغ کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میری ایک بات بھی نہیں مانی. وعید سنا کے پھر دوبارہ وہی کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ بتاتا کہ چلے جاؤ، تم نکل جاؤ، جیسے اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا.
آپ نے جلدی کی نکل گئے، اور یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی لغزش تھی، آپ نکل گئے، لیکن انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ اس لغزش کی وجہ سے تنگی نہیں ڈالے گا، تنگی نہیں ڈالے گا، گرفت نہیں کرے گا، آزمائش نہیں ڈالے گا مجھ پہ، یہ انہوں نے خیال کیا۔ بھلے ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا جاؤں گا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا بغیر مجھ پہ اللہ ایسی آزمائش ڈال دے گا، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں سورہ یہاں نہیں آیا، دوسری جگہ سورہ سبا میں بھی آیا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتا ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی جو ہے نا وہ مشاہدہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، اس میں وسعت دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ لفظ صرف قدرت کے مادے سے نہیں آتا، جہاں قدرت کے مادے سے آتا ہے وہاں یہ قدر کے معنی سے بھی آتا ہے، جس کا معنی اندازہ کرنا اور تنگی کرنا۔ تب حضرت امیر